بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے ایک ملکہ، حبشی غلام اور مچھلی۔ ایک لمبی، جذباتی اور سبق آموز کہانی لکھ دیتا ہوں جس میں ایک حبشی غلام، ایک ملکہ اور مچھلی کا کردار ہوگا۔ کہانی میں جذبات، قربانی، عقل مندی اور اللہ پر توکل کا پیغام ہوگا۔ غلام، ملکہ اور سنہری مچھلی۔ محل کی کہانی۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، جب بحرہ ہند کے کنارے ایک چھوٹا سا مگر خوشحال سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت پر ایک نہایت خوبصورت، عقل مند اور رحم دل ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اس کا نام ملکہ زریں تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، لیکن اس کی اصل پہچان اس کے انصاف اور سخاوت سے تھی۔ ملکہ زریں کے محل میں کئی غلام کام کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک حبشی غلام تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نہایت دیانتدار، خاموش اور تباہ تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا اور دوسروں کے کام بھی آتا۔ وہ کالا حبشی غلام تھا، لیکن دل کا شہزادہ تھا۔ محل میں سب اسے پسند کرتے تھے، سوائے چند وزیر اور مشیروں کے، جو اس کے رنگ و نسل کی وجہ سے اسے کمتر سمجھتے تھے۔ حصہ دوم، سنہری مچھلی کا راز۔ ایک دن جب ملکہ محل کے باغ میں ٹہل رہی تھی، اچانک آسمان سے سیاہ بادل چھا گیا اور ایک عجیب سی آواز آئی، اے سلطنت کی ملکہ، تیری سلطنت پر آفت آنے والی ہے۔ صرف ایک شخص اس آفت کو روک سکتا ہے اور اس کا رستہ دریا کے پار ہے۔ ملکہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، ہم دریا کے پار جائیں گے۔ ہم محافظ لے کر روانہ ہوئے، لیکن غلام یوسف نے آگے بڑھ کر کہا، ملکہ عالیہ، اجازت دیں تو یہ کام میں انجام دوں۔ دریا کے پار جانا آسان نہیں۔ وہاں سمندر میں ایک سنہری مچھلی رہتی ہے جس کے پاس اس آفت کا حل ہے، مگر وہ صرف ان سے ملتی ہے جن کے دل میں غرور نہ ہو۔ وزیروں نے ہنسی اڑائی۔ کالا غلام سنہری مچھلی سے بات کرے گا؟ لیکن ملکہ خاموش رہی۔ یوسف کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے خلوص کو پہچان لیا۔ اس نے حکم دیا، یوسف جائے گا اور کوئی نہیں۔ حصہ سوم، دریا کا سفر۔ یوسف نے ایک چھوٹی کشتی لی اور اللہ کا نام لے کر دریا میں اتر گیا۔ کئی دنوں تک وہ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ سخت طوفان آئے، مگر اس کا دل اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ آخر کار وہ سمندر کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں پانی چمک رہا تھا۔ ایک دم سے پانی میں روشنی پھوٹی اور ایک سنہری مچھلی نمودار ہوئی۔ وہ بولی، اے حبشی غلام، تو یہاں کیوں آیا؟ انسان حرث کے لیے آتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ یوسف نے جھک کر جواب دیا، میں کچھ اپنے لیے نہیں مانگتا، میری ملکہ، میری سلطنت پر آفت آنے والی ہے، میں اپنی جان دے دوں گا مگر اپنی سلطنت کو بچاؤں گا۔ سنہری مچھلی چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آفت انسانوں کے تکبر سے آتی ہے، تیرے دل میں عاجزی ہے، جا اپنی سلطنت کو کہہ دینا کہ انصاف کو اپنا شیوا بنا لیں اور غرور ترک کر دیں، ورنہ بادشاہیت مٹی میں مل جائے گی۔ اور یہ لے جا ایک موتی، جب خطرہ آئے اسے محل کے تالاب میں ڈال دینا۔ یوسف نے موتی لیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے واپس روانہ ہوا۔ حصہ چہارم، آزمائش۔ جب وہ محل واپس پہنچا تو وزیر ہنسنے لگے، دیکھو، کالا غلام موتی لایا ہے، کیا یہ ایک موتی آفت کو روکے گا؟ ملکہ خاموش رہی۔ چند دنوں بعد واقعی آسمان پر سے سیاہ بادل چھا گئے، زلزلے آنے لگے، دریا کا پانی ابلنے لگا، لوگ بھاگنے لگے۔ ملکہ نے فوری یوسف سے کہا، اب وہ موتی ڈال دو۔ یوسف نے اللہ کا نام لے کر وہ موتی محل کے تالاب میں ڈال دیا۔ یکدم آسمان صاف ہو گیا، زمین تھم گئی، پانی نیچے چلا گیا، سب حیران رہ گئے۔ وزیروں کی آنکھوں شرم سے جھک گئیں۔ یوسف کی بہادری اور ایمانداری کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ حصہ پنجم، انعام اور قربانی۔ ملکہ زریں نے یوسف کو اپنے محل پر ایک بڑا منصب دینا چاہا، لیکن بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملکہ اسے اپنا شریک حیات بنا لے، کیونکہ یوسف دل کا خوبصورت تھا اور اس کا کردار بھی۔ مگر یوسف نے کہا، ملکہ عالیہ، میں صرف اللہ کا غلام ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت کے لیے کچھ کر دیا، بس مجھے اجازت دے کہ میں باقی زندگی خاموشی سے اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ ملکہ نے ابشکار آنکھوں سے اسے درخواست قبول کر لی۔ پیغام، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں، اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے اور کردار کی سچائی ہے۔ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے اور عاجز انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کالا غلام تھا مگر ایمان کا شہزادہ تھا۔ سنہری مچھلی نے بھی اس کے قدموں میں جھک کر بات کی، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ و نسل سے نہیں، صرف تقوی سے ہوتا ہے۔
اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔